ابھی جیسے مفتی فرحان میاں بتا رہے تھے حضرت کے اجازت یافتہ بھی ہیں تولنے کے بارے میں، تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تول صرف ایک چیز میں نہیں ہے، جیسے تھرمامیٹر ہے بخار بتاتا ہے، یہ بھی تولنے کا ہے، لکڑی تولنے کا ترازو بھی ہے، سونے کا تولنے کا ترازو بھی ہے، ٹیمپریچر کا ترازو بھی ہے، مختلف قسم کے ترازو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ترازو ہوگا؟ صرف عورتوں کو چست لباس پہننا منع نہیں ہے، مردوں کو بھی پہننا منع ہے. ان کا ستر نظر آتا ہے، خود بھی گناہ گار ہوں گے، جو دیکھے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کو بھی ان کا گناہ ملے. خود دیکھ رہا ہے تو اس کی پکڑ ہے، اور جو دکھا رہا ہے اپنے آپ کو اس کی بھی پکڑ ہے. سمجھتے صرف عورتوں کو چست لباس باریک لباس پہننا منع ہے. یہ لباس پہن کے شادی میں جائیں گے؟ یہ لباس پہن کے سسرال میں جائیں گے؟ یہ لباس پہن کے ایمبیسی میں جائیں گے؟ میں کبھی کبھی اس طرف سے آ جاتا ہوں، گرمی میں تو آتا ہی اس طرف سے ہوں، تو مجھے واش روم کا تقاضا تھا حمام کا، میں گیا وہاں پر تو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں مجلس لگائی ہوئی ہے. ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ بھئی وجہ، کب میں آ رہا تھا لیکن کوئی سوال پوچھا تو میں نے ان کو جواب دیا یہ اسی بند کر لینا. میں نے کہا بھائی اب میں اگر بیٹھا ہوتا تو آپ کیا کرتے وہاں پر؟ تو ایک درس قرآن ہو رہا ہے، آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب یہاں آیا تو اس کونے میں اس وقت بھی میرے دماغ میں ایک سمجھے ایک بوجھ آ گیا، اتنا بوجھ آ گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب آیا مسجد میں داخل ہوا تو ایک دوست نے، وہ تو شرعی عذر میں فون پہ بات کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، تو شرعی عذر میں ہم نے خود کہا ہوا ہے. جب میں داخل ہوا ہوں تو ایسا خطرناک ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، تو مجھ سے دیکھ لیا تھا انہوں نے بھی، میرے سامنے نیا آدمی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور چھپنے کی کوشش کیا ہے، میں خود چلا گیا. میں نے کہا ہے تو جاننے والا، آج کل یہ فیشن نکلا ہے 10 روپے میں ٹی شرٹ پہ اپنا نام لکھوا لو، کون سی بڑی بات ہے. یہ ٹک لگانے کا شوق زیادہ ہے، یہ یونان کے دیوتا کا نشان ہے جو نعوذ باللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو اگر آپ کو فرض کریں اللہ نے توفیق دی ہے شوز مہنگا والا لینے کی، توفیق دی ہے کہ بہت عرصہ چلے گا، تو اس ٹک کو مٹانا پڑے گا. اگر آپ نے شرٹ کی بات میں نہیں کر رہا، یا کوئی ٹک تو ابھی لیاری شریف چلے جائیں، جس چیز پر آپ کہیں 10 روپے میں ٹک لگ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہرحال شریعت نے اتنی آسانی، ان کی ایڈورٹائز مت کرو اس دیوتا کی، اور اس کو سر پر چڑھاؤ مت. تو اپنا نام لکھا ہوا اس پر، میں یار نام تو میرے جاننے والا لگ رہا ہے. میں قریب آیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں جب قریب پہنچا میں نے اپنے لباس کیا پہنا ہے، ننگا، آپ کا آگے پیچھے ستر نظر آ رہا ہے، حیا نہیں ہے کوئی چیز. کیا آپ کا بیٹے نہیں، بچے بچیاں نہیں دیکھیں گی؟ آپ بیوی کو منع کریں گے کہ اب لباس مت بنو، اپنا چست لباس، بالکل چپکا ہوا لباس نا. اب یہ دبئی، قطر، مسقط میں نے دیکھا ہے فجر میں ٹریک سوٹ پہن کے نماز پڑھ کے بڑا احسان کیا اللہ پر. اب واک کریں گے، سب کچھ تو نظر آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. شرٹ چپکی ہوئی زبردست قسم کی، اور ٹراؤزر زبردست قسم کا چپکا ہوا، یہاں تک قمیص، یہاں تک قمیص میں، یہاں اس ناف کی قمیص، تو باقی سطر جو نظر آ رہا ہے وہ تماشا بنا لیا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جملہ میں نہیں کہوں گا، لباس کے بارے میں ان کا بیان میرے پاس ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو یہودی نصارہ یعنی عیسائی اور ہندو کتنے مسلمانوں کو اب تک شہید کر چکے ہیں، میں حضرت کا جملہ بول نہیں سکتا، پر اشارہ کر دوں گا، قسم بچ جائیں گے کہ آپ لوگوں کو غیرت نہیں آتی. جو شرعی عذر اگر ہے یونیورسٹی وغیرہ کا جو بھی ہے، شرعی عذر ہے، ڈریس کوڈ ہے تو ڈھیلی پینٹ شرٹ ہونی چاہیے نا، شرعی عذر ہے. تو ایک بزنس مین حضرت والا کے پاس آئے، کوٹ ٹائی پینٹ لگائے ہوئے جناب، ہاں ٹائی وائی لگائے ہوئے، پھانسی کا پھندا، سلیب کا نشان. تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے یہ کیا ہوا ہے، یہ تیرا تو ڈریس کوڈ نہیں ہے نا، تجھے یہ کیا ہوا ہے؟ کہ حضرت یہ ٹائی کوٹ پینٹ شرٹ میں بڑی عزت ہے، اس سے کسٹمر قریب آتے ہیں، بزنس ہے نا، رزاق تو اللہ ہے، لیکن وہ شرعی عذر ہے، سب تو اپنی نوکری نہیں چھوڑیں گے. یہ پینٹ شرٹ جسے بش کوٹ آتا ہے وہ پہن لے آدمی، سب کو آگے پیچھے ستر چھپ جائے گا. پینٹ ڈھیلی ہونی چاہیے، ٹخنا چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں چھپانا حرام ہے، یہ ٹخنا کھلا ہونا چاہیے. تو جیسا ٹراؤزر ڈھیلا ویسے اسی رنگ کا ساکس پہن لیں تاکہ پاگلوں کو پریشانی نہ ہو. اگر بہت ہی ظالم ہے تو پیٹ تھوڑا اندر کریں گے تو ٹراؤزر اور نیچے آ جائے گا، لیکن ٹخنا نہیں چھپے گا، جاتے وقت پھر اوپر کر لیا. جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں جیسے مفتی فلان میاں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں، لیکن بحثیں کرنا اللہ معاف فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ فرمایا، جملہ آپ سمجھ لیں نا میں کیا بول رہا ہوں، کہ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ اللہ کے دشمنوں کی آپ نقل کرتے، انہوں نے ہماری کوئی نقل کی ہے، اب غیرت کے ساتھ کوئی ملا لے جملہ، وہ میں تو نہیں کہہ سکتا. یہی چیز رہ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے. اس کے بغیر چل پھر نہیں سکتے کیا؟ آپ بتاؤ بیٹے اور بیٹی کا کیا معاملہ ہوگا؟ میں صاف بتاتا ہوں، ایک آدمی کا بند کر کے بتاتا ہوں.
اور کیا بتاؤں میں، ہاتھ رکھ کر بیٹا پوچھ رہا ہے، نعوذ باللہ، غیرت ہی نہیں ہے، ننگا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے تمہاری کھوپڑی پر اس کا پڑے گا۔ کس چیز کی محبت سیکھتے ہو؟ شرعی داڑھی ہے، ننگا لباس پہنا ہوا ہے، ایک ایسے دیکھتا ہوں فجر میں بھی یہاں تک چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے، اس کے بعد ٹخنا چھپا ہوا ہے۔ ابھی جن کو دیکھا الحمدللہ موجود بھی ہوں گے ضرور یہاں پر، ایک ٹخنا چھپا ہوا، ایک کھلا ہوا، چہل قدمی کر کے موبائل پہ باتیں۔ ارے ظالم، ادھر درس قرآن ہو رہا ہے، اور آپ آیت سنا ہے جو قرآن پاک کے بارے میں رمضان میں آپ نے سنایا تھا، سنو، یہ اللہ کا کلام پاک ہو رہا ہے، منسٹر وغیرہ کوئی کلام کو جوتیوں میں آگے چاٹتے ہیں، اور تو قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے، تم فونوں پہ باتیں کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھر۔ یہ تعلق ہے شیخ کے ساتھ تمہارا، گھٹیا قسم کا تعلق ہے۔ ایسے ذلیل کپڑے جب شیخ کے پاس آگے پہنتے ہو تو باقی کیا پہنتے ہوں گے؟ چڈیاں پہنتے ہوں گے، ننگا لباس پہنتے ہوں گے۔ تمہیں دیکھ کر تمہاری بیوی کچھ لباس نہیں پہنے گی، رابعہ بصریہ ہوگی تو ظاہری بات ہے نہیں پہنے گی۔ اپنے اولاد کو برباد کرتے ہو، پھر اولاد کو بھی تو یہی پہناؤ گے۔ ابھی کسی کام سے کوئی مسئلہ تھا کسی شہر میں، بچے کو اتنی چڈی پہنائی ہوئی، میں تو کچھ نہیں بول سکتا تھا ان کو۔ ابھی سے بے حیا بناؤ، اور اللہ جس سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے حیا اسے چھین لیتے ہیں۔ دیکھ رہا ہے میری پوتی جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے اچھل کود کر رہی ہے، نہیں بھائی بیٹا اور بہو ناراض ہو جائیں گے، تو مشورہ کرو نا بھائی، ناراض ہو جائیں گے تو اپنی طرف تم مفتی اعظم تھوڑی ہو کوئی۔ ابھی رمضان شریف میں جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھ رہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مفتی فرحان میاں کا بیان تھا، تو انہوں نے پھر بیان میں بتایا قرآن پاک کی آیت سنی، میں نے تو اپنے پاس لکھ لی، ایسا دل رس جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سننا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قرآن عربی میں سننا، ایک ہے غور سے سننا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَانصِتُوا، خاموش رہو۔ تو ان دو باتوں کا حکم ہے، اور پھر حضرت کی برکت سے غالباً جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ سنایا تھا کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اس وقت تو تراویح کی بات تھی، ابھی جیسے حضرت نے فرمایا درس قرآن کا معاملہ ہے، تو یہ ایک اعتبار سے آپ نے ایسی صورت بنائی ہے کہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، موبائل استعمال ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ معاملہ کافروں کا بھی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو 24ویں سپارے میں سورہ حامیم سجدہ میں ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو وہ شور مچاتے تھے، باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ سمجھیں اور قرآن نہ سنیں۔ شور مچانا یا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دینا تاکہ وہ قرآن کی بات نہ سن سکیں۔ تو چاہے تراویح کا معاملہ ہو، چاہے درس قرآن کا معاملہ ہو، خصوصاً قرآن کا جو معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویحوں میں، جیسے ہمارے ہاں کئی مساجد میں یہ معاملہ پتہ چلتا ہے، خود بھی دیکھا ہے کہ تراویحاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض لوگ پہلی رکعت میں باتیں نوجوان بھی اگر انہی کا کاروبار ہو تو اس میں 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے۔ لیکن تراویح کے معاملے میں ایک تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ چاہے فرض ہو جو بھی معاملہ ہو، کرسی کب لینی ہے، بیٹھنا کب ہے، تھوڑا سا عذر ہوتا ہے۔ طواف میں بھی یہی معاملہ ہے، پوچھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا عذر ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو ویل چیئر پہ طواف کرنا ہے، مسئلہ نہیں پوچھتے۔ ہمارے دادا شیخ ترجمان اکابر شیخ الحدیث دامت برکاتہم شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا کہ اس عمر میں بھی پہلی منزل سے پورا طواف کرتے ہیں۔ جس کا عذر ہے چاہے وہ 20 سال کا بھی ہو، عذر ہے تو عذر ہے، اور پھر درمیان میں جب تھکاوٹ ہو گئی تو رک بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بغیر پتہ ہی نہیں چلتا اب اس سے کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ تو چاہے میں الحمدللہ اللہ نے علم کے 2 حرف سکھائے ہیں، میں تو یہ مسئلہ بیان نہیں کروں گا، یہ دارالفتہ کا معاملہ ہے کہ بغیر عذر کے طواف ویل چیئر پر کرنا، یا جو ہے وہ صحیح جو ہے بغیر عذر کے ویل چیئر پہ کرنا، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھ لینا چاہیے۔ اور آج کل جو ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے کہ پہلی منزل سے اوپر ایک گاڑی چلا رہے ہیں، گولف شاید کہتے ہیں اسے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے معلم جو حج میں تھے مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری دامت برکاتہم، انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں دیکھنا، ہم نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ کو وہ کرنا ہے۔ اور وہاں کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں گونگے بہرے اور اندھے بن کر جاؤ، وہ جو بھی کر رہے ہیں دیکھو ہی مت، وہ شہزادے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے ہمارا واسطہ نہیں۔ پھر 4 ائمہ ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے کیا مسائل ہیں۔ خیر تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس میں باتیں کرنا، موبائل استعمال کرنا، پھر جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اب تیزی کے ساتھ وہ شام بھاگ کر آتے ہیں، اس سے امام صاحب کو مشکل ہوتی ہے، خصوصاً جیسے اب رمضان سردیوں میں آ رہے ہیں
اس سے پریشانی ہوتی ہے. پھر جس طرح بھاگ کر آتے ہیں، اور یہ فرض میں بھی یہ بات داخل ہے. یہ بات تو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ بعض لوگوں کو جب رکعت دیکھتے ہیں کہ رکعت نہیں مل رہی ہے تو اس طرح بہت یہ اہم مسئلہ ہے، وہ بعد میں پوچھ لیجئے گا. تو وہ اس طرح آتے ہیں نماز میں، یہ کر کے یوں کر کے یوں جھک جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر نماز ہوئی ہی نہیں آپ کی. کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے بھلے رکعت نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، رکعت نکلی، جماعت تو مل گئی، لیکن اس طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں، سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں. 1 سیکنڈ کا بھی قیام فرض ہے وہ نہیں ہوا، رکوع میں چلے گئے، نماز ہی نہیں ہوئی. اب وہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ سمجھ رہے ہیں ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تراویح ہوئی نہیں، سب میں اتنا تیزی سے چلے جاتے ہیں. پھر بعض ائمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رکوع میں گئے تو سمیع اللہ وسلم، لیکن بعض ائمہ ایسا کرتے ہیں پہلے پورا کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سمیع. اس سے بھی وہ رکعت سمجھ میں مل گئی، وہ رکعت ملی ہی نہیں. تو اس لیے اس کی فکر ہونی چاہیے. چاہے تراویحوں کا معاملہ ہو، رمضان میں تو حضرت کی دعاؤں سے بہت تفصیلی طور پر مضمون بیان ہوا تھا، جو سچی بات ہے ابھی مجھے بالکل یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا بیان ہوا تھا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر کسی کا اتنا ہی عذر ہے، بالفرض کسی کا اتنا ہی عذر ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، واقعی مفتی صاحب سے پوچھ لیا، وہ فرماتے ہاں ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، تو کم از کم مسجد میں رہ کر خاموش تو رہیں، باتیں کر کے. اور چلو عذر نہیں بھی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھ رہے تو وہ ایک گناہ ہے. اور قرآن کی بے رحمتی کرنا، قرآن کو نہ سننا اور اس دوران باتیں کرنا، یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. ایک تراویحوں پر دھیان نہیں، پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے. ہمارے استاذ نے مدرسے کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہاں جو پیسے دے رہے ہیں مسجد میں وہ نماز کے لیے دے رہے ہیں. آپ اسی پنکھے کے نیچے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے، خطرہ ہے کہ یہ آدمی کل قیامت کے دن ہمارے اوپر کیس نہ کرے کہ میں نے پنکھے کے جو پیسے دیے، جو بجلی کے بل دیے، وہ نمازوں کے لیے دیے ہیں، یہ اسی کے نیچے بیٹھ کر وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے خوب توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. قرآن کی آیت بھی سنائی کہ غور سے سنو، خاموش رہو. 2 باتیں ہیں. ایک امام نے مجھ سے ہنس کر کہا کہ ہونا تو یہی چاہیے تراویحوں میں کہ پہلی رکعت دوسری رکعت سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے. تھوڑا بہت لکھا میرا بس چلے، میں پہلی رکعت میں صرف 1 آیت پڑھوں اور دوسری رکعت میں 3 صفحے پڑھ لوں، تاکہ جو ایسی حرکت کرتے ہیں وہ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں. یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن ایک لطیفے کے طور پر انہوں نے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی فکر عطا فرمائے. قرآن کے جو آداب ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک آدمی تلاوت نہیں کرتا، ایک بے رحمتی کرتا ہے، ایک تراویح نہیں پڑھتا، بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے. قرآن سن رہا ہے یا موبائل میں لے کر ہے، وہ بھی غلط، لیکن وہ دوسرا خطرناک گناہ میں نہیں ہے کہ قرآن کے دوران باتیں کرنا. ان گناہوں میں کم از کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض لوگ جو تعلق والے ہیں، جب یہ کیوں آپ نے لباس پہنا ہے، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، تو کل کا بغیر کپڑے کے آ جائیں گے کہ سب ٹیلر ماسٹر کے پاس کپڑے جمع ہیں اور ڈرائی کلینر کے پاس اس کو جلا کر خاک کرو اس کو. اتنا گناہ والا لباس ہے یہ. بڑے چہل قدمی کرنے والے، حضرت والا نہیں کرتے تھے چہل قدمی. کیا شلوار قمیض میں چہل قدمی نہیں ہوتی؟ گناہ ہے کیا؟ اللہ معاف فرمائے. بڑے آئے ٹریک سوٹ پہننے والے خوش ہوتے ہیں کہ ننگے نظر آ رہے ہیں. کتنا گناہ ایک دن میں ان کو ملتا ہے. احساس ہے نہیں، بڑا تعلق کیا ہے، بیان کیا ہے، فکر ہے نہیں. اسی طرح لڑکیوں کے انداز کا رنگ پہننا، سر آگے پیچھے سب جسم نظر آ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. شرم کی جگہ نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ شرم نہیں ہے. اور حدیث پاک ہے حیا نہیں، اب جو چاہے کرے. یہ کون سا لباس پہننے کا طریقہ؟ اور اللہ کے گھر میں ویسے بھی منع ہے نا، لیکن اللہ کے گھر میں. اور اچھل کے بندر کی طرح ٹریک کوٹ سوٹ پہننا. جتنے پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی شلوار قمیض میں اس کو گناہ ہو جائے گا، اس لیے شلوار قمیض میں واک نہیں کر سکتے. یہ اللہ معاف فرمائے. کیا عرض کروں.